السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علینا وما علینا الا البلاغ المبین۔ اذ ارسلنا، جب بھیجا ہم نے، کل جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں وہ بستی والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی والوں کا واقعہ ان پر بیان کیجئے۔ یہ اس سے آگے بھی کچھ آیتیں ہیں، کچھ آج انشاءاللہ، کچھ اس کے بعد اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے۔ ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اِذْ أَرْسَلْنَا، جب بھیجا ہم نے، إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، ان کی طرف دو کو، یعنی ان کی طرف جب دو رسولوں کو ہم نے بھیجا، فَكَذَّبُوهُمَا، تو جھٹلایا انہوں نے ان دونوں کو، ہما یہ دونوں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس بستی کی طرف جب دو رسولوں کو، دو نبیوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، فعززنا بثالث، پس مدد کی ہم نے بثالث، تیسرے کے ساتھ، یعنی پھر ان دو کے ساتھ ہم نے بعد میں تیسرا بھیج کے بھی مدد کی، تیسرے کو بھی بھیج دیا۔ فقالوا، تو کہا انہوں نے، انا، بے شک ہم، الیکم مرسلون، تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ یہ دو ان کی طرف رسول جو ہیں وہ گئے، دو نبی ان کی طرف گئے، انہوں نے، بستی والوں نے ان کو جھٹلایا۔ یہ بستی کے بارے میں جو تفاسیر میں آتا ہے انطاکیہ بستی، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ باقی یہ رسول کون سے تھے، ان کے نام کیا تھے، یہ کسی صحیح حدیث میں اس کی وضاحت نہیں، بس یہ واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ جتنا ہمیں صحیح احادیث سے اور قرآن کی آیات سے ملتا ہے اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ جب کسی صحیح حدیث میں ان ناموں کی وضاحت نہیں ہے تو پھر ہمیں نہیں اس کے پیچھے پڑنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف، اس بستی کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، لیکن انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے تیسرے کے ساتھ پھر مدد کی۔ یہ پہلے اسی طرح چلتا رہا ہے، ایک ایک دور میں، ایک ایک وقت میں کئی نبی جو ہیں وہ آتے رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے ایک ہی وقت میں اکیلے نبی جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنا کے بھیجا، یعنی پوری دنیا کے لیے آپ کے ساتھ کوئی آپ کی سپورٹنگ کے طور پہ، آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی مد میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اور نبی نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ تو پہلے یہ ایک دوسرے کے تعاون کے لیے، ایک دوسرے کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نبی جو ہیں وہ بھیجتے رہے ہیں۔ تو یہ وہی سین تھا یہاں پہ بھی۔ اللہ فرماتے ہیں دو کو بھیجا، انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے پھر تیسرے کو بھی بھیجا ان کی مدد کے لیے، یعنی جتنا وہ کہتے ہیں زیادہ تعداد ہوتی ہے نا اتنا زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ وہ محاورہ بنا ہوا ہے، ایک اکیلا اور دو 11، یعنی دو بندے جب ہو جاتے ہیں، جماعت جب بن جاتی، وہ زیادہ اس کا اثر جو ہے ہوتا ہے اکیلے بندے کی نسبت۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام، ان کا بھی واقعہ پیچھے ہم پڑھتے آئے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کی طرف بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ بھیج دے،
کہاں اکیلا اور کہاں دو، یعنی اجتماعیت جو ہوتی ہے، جماعت جو ہوتی ہے، اس میں بہتری اور بھلائی ہوتی ہے۔ ویسے بھی وہ حدیث میں آتا ہے نا، ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یعنی کہاں ایک بندہ اور کہاں زیادہ افراد۔ یہ اپنی ہم جماعت کی مثال لے لیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک بندے کی نماز سے نسبت 2 بندوں کی نماز اللہ کو زیادہ اچھی لگتی ہے، 2 کی نسبت 3 کی اچھی، 3 کی نسبت 4 کی اچھی۔ جتنی زیادہ اجتماعیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اجتماعیت کا فائدہ ہوتا ہے، اس لیے یہ تیسرے بندے کو بھیجا وہ اکٹھ کرنے کے لیے کہ زیادہ ہو جائیں، ایک کثرت ہو جائے تو زیادہ اثر ان لوگوں پہ ہو۔ تو فقالوا، ان لوگوں نے کہا یعنی رسولوں نے، کہ انا الیکم مرسلون، کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اب بستی والوں کا کیا جواب تھا؟ قالوا، انہوں نے کہا ما تم نہیں ہو تم الا مگر بشر مثلنا، بشر ہو ہماری طرح ہی۔ ان بستی والوں نے کہا کہ تم ہمارے ہی جس جیسے انسان ہو، ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن، اور نہیں نازل کیا رحمان نے، من شیء کچھ بھی، ان انتم نہیں ہو تم الا مگر تکذبون، جھوٹ کہتے، جھوٹ بولتے۔ اب بستی والوں نے کہا کہ تم ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ یہ کئی قوموں نے یہ بھی الزام جو ہے عذر پیش کیا ان لوگوں کے اوپر جو اللہ نے رسول یا نبی بنا کر بھیجے، کہ تم تو ہماری جیسے ہو، ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسے ہو، کھاتے پیتے ہو، تم ہمارے اوپر کیسے نبی بن کے بھیج دیے گئے۔ یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہوتا تھا کہ نبی کوئی الگ سی چیز ہونی چاہیے، کوئی الگ سی مخلوق ہونی چاہیے، پتہ ہو کہ یہ نبی ہے، یہ ہمارے ہی جیسا انسان، ہمارے جیسا کھاتا پیتا انسان ہے، اور وہ ہمارے اوپر نبی بنا کر بھیج دیا گیا۔ یہ ان لوگوں کا عجیب سا اس دور میں، پہلے کئی نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ بنا، عجیب سا عذر تھا جو وہ لوگ پیش کرتے تھے، جو ہمارے ہی جیسے ہیں جی، یہ نبی کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پہ اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر ان کے اوپر کوئی فرشتہ نبی بنا کے بھیج دیا جاتا یا کوئی کسی اور مخلوق سے بنا کے بھیج دیا جاتا، پھر بھی ان لوگوں نے اعتراض ہی کرنا تھا، لو جی ہم تو نہیں نہ کر سکتے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو کر سکتا ہے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے، یا یہ فلاں مخلوق ہے یہ کر سکتا ہے، ہم تو نہیں نہ کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں انہی لوگوں کے اندر ہی نبی بنا کر بھیجا، انہی لوگوں کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اللہ ان میں سے ہی رسول بھیج، یعنی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، وہیں پہ آپ پلے بڑھے مکہ میں، وہیں پہ آپ کا بچپن، وہیں پہ آپ کی جوانی، ساری تاریخ بھری پڑی ہے، انہی میں پلے بڑھے۔ اور ان لوگوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، لو جی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ہمارے اندر اب جوان ہوئے ہیں، بڑے پلے ہوئے، اب ہمیں وہ نبوت کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں اس توحید کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمارے جو بڑے کرتے ہیں وہ کیا غلط کرتے ہیں؟ ہم نے تو وہی کرنا ہے جو ہمارے بڑوں نے کیا۔ یعنی یہ ان لوگوں کے بھی اعتراض، پہلے کئی لوگوں کے اعتراض تھے، لیجیے جی ہمارے ہی جیسے بشر ہیں اور یہ ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہتر کیا ہے کہ جو مخلوق ہے اسی قسم کی مخلوق میں نبی بنا کر بھیجا۔ کیوں؟ نبی جو ہوتا ہے یہ قوم کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، یعنی آپ وہ کر کے دکھائیں گے اور دوسرے لوگ کہیں گے جب آپ کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ انسان ایک کام کر سکتا ہے، اللہ اسی کے مطابق دوسروں کو مکلف اس کا ٹھہراتا ہے نا، یہ نہیں کہ ایسی چیز لاگو کر دے اللہ بندے پہ جو انسان کر ہی نہ سکے۔ اور نبی جو ہے یہ ایک نمونے کے طور پہ قوم کے سامنے پیش ہوتا ہے کہ یہ بھی کر رہا ہے تم بھی کرو، اس طرح کرو جس طرح یہ کر رہا ہے۔ جس طرح نماز کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں دکھایا گیا، اس طرح تم نے کرنا ہے۔ اب یہ اور کوئی مخلوق ہوتی ہم اعتراض کرتے، لو جی یہ تو کر سکتے ہیں ہم تو نہیں نہ کر سکتے، یہ تو جی فرشتہ ہے جی یہ کر سکتا ہے، ایسے ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو انسان ہیں، یہ تو فلاں مخلوق ہے یہ کر سکتی ہے، ہم تو انسان ہیں ہم تو نہیں کر سکتے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی ہوئی ہے، سمجھ لیں بہتری کی ہوئی ہے کہ ہم ہی جیسے انسان جو ہے وہ بنا کے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ لیکن یہ ہے کہ درجہ ان کا، مرتبہ ان کا یہ بلند ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ فرمایا نا، اللہ نے کل انما انا بشر مثلکم، ان کو کہہ دیجئے میں تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔
لیکن یہ فرق کیا ہے، یوحا الیہ، میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہیں، لیکن افضل البشر، ساری انسانیت سے بہترین، اللہ کے بعد اگر مقام ہے تو وہ آپ کا مقام ہے، لیکن ہیں آپ بشر ہی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں بشر ہی کو رسول بنا کے بھیجا۔ ان لوگوں نے لیکن اعتراض کیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے ہی جیسے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء، اور اللہ نے تو رحمان نے تو کوئی چیز نازل نہیں کی، ان انتم الا تکذبون، مگر یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی انہی کو جھٹلا دیا کہ یہ تم رسول جو بنا کے بھیجے گے، اور یہ تم ہمارے جیسے، تم اللہ کے رسول نہیں ہو، اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یعنی بجائے ان کی بات ماننے کے ان کو جھٹلایا۔ قالو، انہوں نے کہا ربنا یعلم، رب ہمارا جانتا ہے کہ انا، بے شک ہم، الیکم لمرسلون، تمہاری طرف البتہ رسول بنا کے بھیجیں گے۔ انہوں نے کہا یہ تم تو ہمیں کہہ رہے ہیں جھوٹ بولتے ہو، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم رسول ہیں، وما علینا، اور نہیں ہے ہمارے اوپر، الا البلاغ المبین، مگر پہنچا دینا ظاہر، یعنی ہمارا کام تم تک بات پہنچا دینا، تم نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ ہمارے بارے میں رب جانتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے رسول ہیں، رسول بنا کے بھیجے گئے، یعنی اللہ کی گواہی درمیان میں ڈلوائی، یعنی اللہ ہی جانتا ہے، اور حقیقت بات جو ہے وہ ساری کی ساری حقیقتیں جاننے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جان سکتے، کسی کی چیز کے بارے میں نہیں تحقیق ہو سکتی، لیکن اللہ سب کچھ جانتا ہے، اس لیے اللہ کو گواہ بنایا انہوں نے، ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تم جو کہہ رہے ہو نا کہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم جھوٹ بولتے ہو، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف سے رسول بنا کے بھیجیں گے۔ اور بات کیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر بس پہنچا دینا ظاہر ہے، یعنی جو حقیقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، جو دین ہمیں بتایا، وہ ہمارا پہنچانا تمہارے اوپر ذمہ داری ہے، زبردستی منوانا نہیں۔ اور یہاں پہ بھی یہ نقطہ جو ہے ہمارے لیے قابل غور ہے کہ ہمارا کام تبلیغ کرنا ہے۔ تبلیغ کا معنی بھی کیا ہے، بلاغ، یہی لفظ ہے، پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا، زبردستی کرنا نہیں کہ زبردستی ڈنڈے کے زور پہ ہی دوسرے کو کام کروانا ہے، زبردستی نماز کے لیے کھینچ کے ہی مسجد میں لے کے آنا۔ سمجھائیں، ہم دوسرے تک بات پہنچائیں بھی یہ کام ایسے ہے، اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، یہ نہیں کہ ہم ڈنڈا پکڑ کے زبردستی جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں، نہیں، پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ کی سپرد اگر ایک بندہ نہیں مانتا تو ہماری ذمہ داری جو ہے وہ کم از کم پوری ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے رسولوں کا بھی یہی مشن تھا کہ بس آپ پہنچائیں۔ اللہ نے کئی نبیوں کے بارے میں کئی جگہوں پہ یہ بات بیان فرمائی کہ آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے، دین ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اللہ نے نبیوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پہ یہ ذمہ داری لگا دی۔ اب اگلا بندہ نہیں مانتا، اس کی اپنی مرضی، لیکن ہمارا کام ہے ہم حق بات دوسرے تک پہنچائیں، ہمارا کام ہے پہنچا دینا، ہدایت دینا وہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی بلکہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دی نا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، یہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔